بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین الصلاة والسلام على عبده ونبيه أمينه وصافيه حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي صلوات لائٹ جلا عزاداران مولا ابا عبداللہ، ان ایام کے لیے اور ان مجالس عزا کے لیے موضوع گفتگو اقدار حسینی ہے۔ مولا کا کلام سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں مولا فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ میں اختلاف کے لیے، تفرقے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے یا خودنمائی کے لیے خروج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اپنے نانا کی اس امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں اور خروج کر رہا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ نانا کی امت کے اندر فساد پیدا ہوا تھا، کہ جس فساد کی اصلاح کے لیے مولا فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، اور وہ فساد یہ تھا کہ یہ نانا کی امت اقدار سے خالی ہو چکی تھی، عبادات کی پابند تھی لیکن اقدار سے خالی ہو چکی تھی۔ اقدار اسلام کا نچوڑ ہے، اسلامی معارف کا نچوڑ ہے۔ یہ اقدار ایک انسان کی شخصیت میں اور ایک معاشرہ و سوسائٹی میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اقدار ایک انسان کے لیے، جس انسان کے اندر اقدار نہیں ہیں، جس انسان کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، جس انسان کے اندر یہ ویلیوز نہیں ہیں، دین اس شخص کو چلتا پھرتا لاش کہتا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات فرماتے ہیں وَذَلِكَ مَيَّتُ الْأَحْيَاءِ، مولا فرماتے ہیں کہ یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقدار نہیں ہیں، صفات نہیں ہیں، ان کے اندر سے روح نکل گئی ہے۔ ایک فرد اور ایک انسان کی طرح معاشرے کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی اقدار روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا جس معاشرے کے اندر یہ کامن ویلیوز نہیں ہیں، یہ الہی
اقدار نہیں ہیں، یہ حسینی اقدار نہیں ہیں، وہ معاشرہ بھی ایک مردہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے، روایت میں ہے کہ موت 3 طرح کی ہوتی ہے، موت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک موت بدن کی ہے کہ جب بدن سے روح نکل جائے، ایک موت دل کی ہوتی ہے جب دل سے یاد خدا نکل جائے، اور تیسری موت معاشرے کی ہوتی ہے، اور معاشرے کی موت یہ ہے کہ اس معاشرے سے اقدار ختم ہو جائے، اقدار نابود ہو جائے۔ معاشرے کی موت یہ ہے کہ اس معاشرے سے اقدار نکل جائے، ختم ہو جائے، وہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کے بدن سے جب روح نکل جائے، ایک جاندار کے بدن سے جب روح نکل جاتی ہے، تو اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جاندار گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، بدبو آتی ہے۔ لہذا حکم ہے اگر کوئی شخص مر جائے فوراً دفن کرو، کوئی جانور مر جائے دور لے جاؤ انسانی آبادی سے، کیوں؟ کیونکہ بدبو آتی ہے، تعفن آتی ہے، اذیت دیتی ہے۔ اسی طرح جب ایک معاشرہ اقدار سے خالی ہونے کے نتیجے میں مردہ ہو جاتا ہے، جب ایک امت مردہ ہو جاتی ہے، تو اس امت کے اندر بھی اور اس معاشرے کے اندر بھی فساد پیدا ہوتا ہے، اور اس فساد کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ایک معاشرے کے اندر فساد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بدبو کیا ہے؟ ناانصافی ہے، ظلم ہے، تفرقہ ہے، اختلافات ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، بے احترامیاں ہیں۔ جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں آپ دیکھو، سمجھو کہ یہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے۔ انہی حسینی اقدار میں سے جن کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں نے زندہ کیے، امت خالی تھی ان اقدار سے، لیکن مولا حسین نے قیام کیا ان اقدار کی احیاء کے لیے، اور ایک ایک قدر کو مولا حسین نے اور مولا حسین کے ساتھیوں نے زندہ کیا۔ ان حسینی اقدار میں سے اہم ترین قدر شہادت ہے۔ 3 اقدار اب تک بیان ہو چکے ہیں۔ پہلی قدر عزت تھی، دوسری قدر غیرت تھی جو کل بیان ہوئی، اور تیسری قدر جسے مولا حسین نے زندہ کیا، جس کے ذریعے سے امت کو بھی زندہ کیا، وہ ہے شہادت۔ اقدار حسینی میں سب سے بڑی قدر یہی شہادت ہے۔ دیکھیے، اقدار کی تعریف کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ اقدار ان صفات کو کہا جاتا ہے، ان خصوصیات کو کہا جاتا ہے، ان کوالٹیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے، انسان کی قیمت بڑھا دیتی ہے، اتنی قیمت بڑھا دیتی ہے کہ اس انسان کا خریدار غیر از خدا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو خریدتا بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفوس کو ان اقدار سے، ان ویلیوز سے سجا کر، مزین کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ جب یہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفوس کو تیار کر کے مرضی خدا کے خاطر، تو اللہ تعالیٰ خریدار بن کر خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مومنین کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خریدتا ہے جنت کے بدلے۔ یہ ایک تجارت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تجارت ایک الہی تجارت، اسلامی تجارت، یہ ایک تجارت ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں۔ بعضوں نے تجارت میں نقصان اٹھایا، لیکن بعضوں نے تجارت میں نفع اٹھایا، یہ الگ موضوع ہے۔ اقدار انسان کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہے، اتنی بڑھا دیتی ہے کہ اسے خریدار صرف خالق ہو۔ دیکھیں، یہ اقدار اور خصوصاً سب سے اہم ترین قدر جو آج بیان کر رہا ہوں، شہادت، یہ قدر شہادت انسان کی قیمت کو کتنی بڑھا دیتی ہے، اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔
فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک شخص راہ خدا میں قتل ہو جائے. فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ، جب ایک شخص راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس مرتبے کے اوپر کوئی اور مرتبہ ہے ہی نہیں، اس نیکی کے اوپر کوئی اور نیکی ہے ہی نہیں. شہید کی اتنی عظمت. جنگ احد میں یا جنگ بدر میں جب مومنین و مسلمین شہید ہوئے تو منافقین نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تو کہا تھا ان کو پہلے ہی کہ نہ جاؤ، مارے جاؤ گے، دیکھا آپ مر گئے کہا، یہی الفاظ استعمال کیے، مر گئے، ماتا. تو اس وقت توجہ کریں، منافقین کی ان باتوں کے مقابلے میں، منافقین کی ان طعنوں کے مقابلے میں، ان کی اس استہزاء کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ آیت نازل کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں قتل ہو جائے، جو شہید ہو جائے، ان کو مردہ مت کہو. دوسری آیت میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں قتل ہو جائے ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون. دوسری آیت میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن آپ شعور نہیں رکھتے. شہید زندہ ہے لیکن شہید کی زندگی کے بارے میں آپ شعور نہیں رکھتے. منافقین کو خطاب ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ شہید کس طرح زندہ ہے. شہید تو رزق پا رہا ہے اللہ کے ہاں. شہید کی عظمت اس طرح قرآن نے بیان کی ہے، شہید کا دفاع اللہ تعالیٰ نے یوں کی ہے. یہ جو شہید کی عظمت بیان ہو گئی، آخر شہید کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ ایک سوال ہے کہ بعد از نبوت سب سے عظیم مرتبہ شہادت ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ راز عظمت شہداء کیا ہے؟ راز عظمت شہادت کیا ہے؟ دیکھیے، شہید اپنے آپ کو اختیاری طور پر راہ شہادت پر چلاتا ہے. توجہ کریں، شہادت ایک جبری راستہ نہیں ہے، شہادت ایک اختیاری راستہ ہے. شہید سوچ سمجھ کر، شعور کی حالت میں، سمجھداری کے ساتھ راہ شہادت کو انتخاب کرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس راہ پر مجھے قتل کیا جائے گا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس راہ پر مجھے مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، پھر بھی وہ اس راہ پر چلتا ہے. دیکھیے، جب معاشرے کے اندر دین پامال ہوتا ہے، دینی احکام پامال ہوتے ہیں، دین کی حرمت پامال ہوتی ہے، دین کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور دینی اقدار کو پامال کیا جاتا ہے، نابود کیا جاتا ہے، تو ایسے میں معاشرے میں رہنے والے تمام لوگ اپنی مشغولیات کے اندر غرق ہوتے ہیں. اپنے بچوں کے فکر میں، ان کے رزق و روزی کے فکر میں، صبح نکلیں گے رات کو آئیں گے، ان کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے، کون دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے، کون کس کی توہین کر رہا ہے، کون اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، کون کربلا کی توہین کر رہا ہے. ان کو فکر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ روزمرہ کے معاملات کے اندر اتنا مشغول ہے کہ کوئی خیال ہی نہیں آتا. اکثریت معاشرے کے اندر غافل ہوتے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی کے اندر مشغول ہوتے ہیں، دین کا کسی کو خیال نہیں ہوتا ہے، راہ خدا کا کسی کو خیال نہیں ہوتا. اب ایسے میں شہید وہ بیدار انسان ہوتا ہے، وہ ہوشیار انسان ہوتا ہے کہ جو ایسے ماحول کے اندر ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے، بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے راہ خدا پر آتا ہے. راہ خدا پر آ کر ذمہ داریاں دوش پر لیتا ہے، دینی ذمہ داریاں دوش پر لیتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈر جاتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ آخرکار اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. شہید در حقیقت حامل دین ہوتا ہے، دین کو حمل کرتا ہے، دین کو اپنے دوش پر اٹھاتا ہے. لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، مومنین 2 قسم کے ہیں، مسلمین 2 قسم کے ہیں. اکثریت دین کے اوپر سوار ہے، اکثریت نے دین کو اپنے لیے ٹول بنایا ہے، لیکن کچھ شہداء کی طرح
تھوڑے سے لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے دین کو دوش دیا ہے، جنہوں نے دین کو اٹھایا ہے۔ فرق ہے، کچھ لوگ دین کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں لیکن کچھ دین کو سواری دیتے ہیں، دین کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ ہم جیسے کچھ لوگ ہیں کہ جو دین کے اوپر بوجھ ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو شہداء کی طرح دین کا بوجھ اٹھاتے ہیں، راہ خدا کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس وجہ سے شہید کی عظمت ہے کہ شہید اختیاراً سب کچھ سمجھتے ہوئے راہ خدا پر آتا ہے، اور راہ خدا پر آ کر راہ خدا پر آنے والی ایک ایک رکاوٹ کا مقابلہ کرتا ہے، ایک ایک مشکل کا سامنا کرتا ہے۔ ان مشکلات کا سامنا کرتے کرتے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، لیکن پھر بھی آخرکار وہ قتل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شہید کی اس قدر عظمت بیان کی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شہادت کے اوپر کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں، شہید سے اوپر کوئی کسی کو مرتبہ حاصل ہے ہی نہیں۔ یہ شہید کی عظمت ہے اور یہ راز شہادت ہے کہ شہید اختیاراً یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ دیکھیے، شہادت اقدار میں سے ہے۔ شہید ان اقدار کو زندہ کرتا ہے اور اس مردہ معاشرے کو زندہ کرتا ہے۔ عرض یہ تھا کہ روایت کے مطابق موت 3 قسم کی ہے: بدن کی موت روح کا نکل جانا، دل کی موت یاد خدا کا نکل جانا، اور معاشرے کی موت اقدار کا نکل جانا۔ یہ مردہ معاشرہ جس کے اندر سے اقدار نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس مردہ معاشرے کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اس مردہ معاشرے کو حیات کیسے مل سکتی ہے؟ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے راہ شہادت۔ شہادت کے ذریعے سے مردہ معاشرے، شہادت کے ذریعے سے مردہ امتیں زندہ ہوتی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ دین کہیں زندہ ہوا ہے، کہیں پر امتیں بیدار ہوئی ہیں تو خون شہداء کے ذریعے سے۔ یہ عام طور پر آپ نے سنا ہے علماء کرام سے کہ جس طرح ایک شخص گہرے نیند میں سو جائے، ہوش میں نہ آئے، بیدار نہ ہو جائے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ پانی کے چھینٹوں کے ذریعے سے اس کو جگایا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح ایک امت، ایک قوم اور پورے ایک معاشرہ و سماج سو جائے، غفلت کی نیند سو جائے، بے شعوری کی نیند سو جائے، تو ایسے معاشرے کو، ایسی امت کو، ایسی قوم کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اس قوم کو بھی، اس معاشرے کو بھی، اس سماج کو بھی جگانے کے لیے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر وہ پانی کے چھینٹے نہیں ہیں، خون کے چھینٹے۔ شہید کا خون جس معاشرے کے اندر، شہید کا خون جس امت میں، اور شہید کا خون جس قوم کے اندر گر جاتا ہے، وہ قوم زندہ ہو جاتی ہے، وہ امت زندہ ہو جاتی ہے۔ بس خون شہادت کے اندر یہ اثر ہے کہ شہادت کا خون مردہ معاشروں کو، مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ان شہداء کو مردہ مت گمان کرو، ان کو مردہ مت کہو۔ دونوں آیتیں ہیں، ایک آیت میں ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، دوسری آیت میں ہے کہ ان کو مردہ گمان مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندہ ہے۔ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہداء زندہ ہے، جبکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہیں، ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ قبروں میں ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہداء زندہ ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حیات و زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، حیات کھانے پینے کا نام نہیں ہے، حیات ہنسی مذاق کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ذالک میت الاحیاء، یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں، یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے معاملات چلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مردے ہیں، پھر بھی لاشیں ہیں۔ دین کی نگاہ میں حیات کا معیار یہ نہیں ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ اقدار نہیں ہے، جس معاشرے کے اندر بے حسی ہے، وہ مردہ معاشرہ ہے، اس کے اندر کوئی حیات نہیں ہے۔ اور یاد رکھے، شہید جس طرح خود زندہ ہے، شہید دوسروں کو زندہ بھی کرتا ہے۔
شہید حی بھی ہے اور محیی بھی ہے۔ شہید حی ہے یعنی خود زندہ ہے، محیی بھی ہے دوسروں کو زندہ بھی کرتا ہے۔ شہید دوسرے انسانوں کو زندہ کرتا ہے، شہید دوسرے معاشروں کو زندہ کرتا ہے، شہید امتوں کو زندہ کرتا ہے۔ دلیل اس پر یہ ہے، خود کربلا کے شہداء کا یہ دلیل ہے، توجہ کریں، شہداء کربلا نے کس طرح سے اسلام کو زندہ کیا۔ شہداء کربلا کے بعد یا کربلا کی ان شہداء کے توسط سے آج اسلام ہمارے پاس زندہ ہے۔ اگر یہ کربلا کے شہداء اپنی شہادتیں پیش نہ کرتے تو آج یقین جانو کہ شاید ہم دیندار ہی نہ ہوتے، دین کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اگر حسین قیام نہ کرتے، اگر حسین و اصحاب حسین شہادتیں پیش نہ کرتے تو یزید دین کو مٹا دیتا۔ 50 سال کے اندر توجہ کرے، رسول اللہ کے رحلت سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک صرف 50 سال گزرتے۔ اس 50 سال کے اندر بنو امیہ نے دین کی کیا حالت بنائی تھی؟ اگر مولا حسین شہادت پیش نہ کرتے، قیام نہ کرتے تو آج 1400 سال بعد آپ تصور کرو دین کی کیا حالت ہوتی۔ بس یہ دین جو آج زندہ ہے یہ کس کے مرہون محنت تھی؟ مولا حسین کی اور مولا حسین کے ساتھیوں کی شہادت کی مرہون محنت تھی۔ اس وجہ سے مولا حسین کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، محسن اسلام کہا جاتا ہے۔ حسین کا اسلام پر احسان ہے کہ حسین نے اپنی جان قربان کی پر دین کو بچایا، اپنے اصحاب کی جانیں قربان کی لیکن دین کو بچایا۔ کل کی مجلس میں بھی یہی بیان کیا۔ بس شہادت زندہ کرتی ہے معاشروں کو، امتوں کو اور لوگوں کو، اور جس معاشرے کے اندر اقدار نہ ہو، اقدار ختم ہو جائے، وہ مردہ معاشرہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من طلبنی وجدنی، جو بھی مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پاتا ہے۔ ومن طلبنی عرفنی، من طلبنی وجدنی، ومن وجدنی عرفنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے اسے میری معرفت نصیب ہوتی ہے، وہ مجھے جاننے لگتا ہے، وہ مجھے پہچاننے لگتا ہے، اسے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ ومن عرفنی عشقنی، اور جسے میری معرفت نصیب ہوتی ہے وہ میرا عاشق بن جاتا ہے۔ ومن عشقنی عشقتہ، اور جو میرا عاشق بن جاتا ہے میں بھی اس کا عاشق بن جاتا ہوں، اس بندے کا میں بھی عاشق بن جاتا ہوں۔ ومن عشقتہ قتلتہ، اور میں جس کا عاشق بنتا ہوں، میں جس بندے سے عشق کرتا ہوں، میں اس بندے کو قتل کرواتا ہوں۔ قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ، اور جس کو میں قتل کرواتا ہوں اپنے راہ میں اس کی دیت میرے اوپر ہوتی ہے، میرے ذمہ ہوتی ہے۔ فأنا دیتہ، آخر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں خود اس شہید کا یا اس شہید کی دیت ہوں۔ توجہ کریں، اس حدیث کے اندر شہید کی عظمت بھی ہے اور شہید کی اس عظمت کا راز بھی۔ عرض یہ تھا کہ شہید کا یہ مقام، شہید کی یہ فضیلت اور شہید کی یہ عظمت، اس کی راز یہ ہے کہ شہید اختیاراً اپنے آپ کو راہ شہادت پر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ من طلبنی، جو مجھے طلب کرتا ہے۔ شہید اسے نہیں کہتے ہیں جو راستے میں جا رہا تھا، پیچھے سے کسی نے مار دیا، راہ خدا میں شہید ہونا نہیں چاہتا تھا، جسے مار دیا گیا، اس کا بھی درجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کیوں مارا گیا؟ اسی وجہ سے مارا گیا، محبت اہل بیت کی وجہ سے مارا گیا ہوگا، یا حق کی حمایت کی وجہ سے مارا گیا ہوگا، اس لیے عظمت ہے۔ لیکن جس شہید کی سب سے زیادہ عظمت ہے وہ شہید وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من طلبنی، وہ مجھے طلب کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے مجھے۔ اللہ کو پہلے ڈھونڈتا ہے، طلب کرتا ہے، خود اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اختیاراً جاتا ہے۔ من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ ومن وجدنی عرفنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری معرفت حاصل کرتا ہے۔ ومن عرفنی عشقنی، اور جو میری معرفت حاصل کرتا ہے وہ مجھ سے
عشق کرنے لگتا ہے۔ ومن عشقنی عشقتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ ومن عشقتہ قتلتہ، اور جس سے میں عشق کرتا ہوں میں اسے قتل کرواتا ہوں۔ ومن قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں خود قتل کرواتا ہوں اس کی دیت میرے ذمہ ہوتی ہے۔ فانا دیتہ، اور میں خود خدا اس کی دیت بنتا ہوں۔ شہید کی یہ عظمت ہے کہ شہید کی دیت خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ شہید کی یہ عظمت ہے۔ اس وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، جن کا مقام حرم سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح شعر دوسرا میں سمجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، جن کی عظمت و مقام حرم سے بڑھ کر ہے، جن شہداء کا مقام حرم سے بڑھ کر ہے، آپ ان کی قیمت اہل کلیسا سے، ان حکمرانوں سے، ان فاسق فجار سے لیتے ہو؟ نہ مانگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہداء کی دیت ان حکمرانوں کے پاس نہیں ہے، شہداء کی دیت میں خود ہوں۔ فانا دیتہ، شہداء کی دیت میں ہوں۔ شہداء کی دیت یہ پیسے نہیں بن سکتے، یہ پیسے لینا شہداء کی توہین ہے۔ احتجاج کرو قاتلوں کے لیے، نہ کہ شہداء کی دیت مانگنے کے لیے، کیونکہ مقدس ترین ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دیت میں ہوں، میں خود ہوں۔ یہ مقام شہداء ہے، اور راز فضیلت شہداء بھی یہ ہے کہ شہید اللہ کے راہ کو خود ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کر آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیے، شہادت معاشرے کو زندہ کرتی ہے، شہادت سماج کو زندہ کرتی ہے، شہادت سوسائٹی کو زندہ کرتی ہے۔ جو قوم، جو لوگ شہادت کے لیے تیار نہیں ہوتے، توجہ کریں، جو قوم شہادت کے لیے تیار نہیں ہے، جو لوگ شہادت کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا رہ جاتے ہیں، ہمیشہ ظالموں کی عقاب میں رہتے ہیں، ستمگروں کے ظلم کے سائے میں رہتے ہیں۔ یہ قانون ہے کہ اگر کسی قوم سے کچھ لوگ خود اختیاراً راہ دینی اختیار کرے اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کرے تو وہ چند افراد شہید ہو جاتے ہیں، لیکن پوری قوم عزت کے ساتھ، سرفرازی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے۔ لیکن جس قوم کے اندر شہادت کا جذبہ نہ ہو، جس قوم کے اندر بزدلی ہو، جو قوم بزدل ہو، تو وہ ساری کی ساری قوم ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوتی ہے، ان کے اوپر ہمیشہ ظلم باقی رہتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک اہم ترین نمونہ انقلاب اسلامی ہے، انقلاب اسلامی ایران۔ آج ہم سب رش کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں ایران کی اس عظمت پر، انقلاب کی اس عظمت پر، کہ اتنی عظمت کہ آج کے تمام سپر پاورز ان سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک عزت ہے انقلاب کی اور شیعوں کی، خصوصاً ایرانی شیعوں کی، کیونکہ پاکستانی شیعوں کی کوئی عزت نہیں کرتی، کیونکہ پاکستانی ہے اس لیے عزت نہیں کرتی۔ یہ عزت، یہ عظمت کہاں سے ملی؟ توجہ کریں، یہ عظمت ان شہداء کے نتیجے میں ہے کہ جنہوں نے امام خمینی کے فرمان پر جا کر 8 سال تک جنگ لڑ کر 60,000 سے زیادہ جوانوں نے اپنی شہادتیں پیش کی۔ اگر وہ جوانان امام خمینی کے فرمان پر جا کر اپنی جانیں قربان نہ کرتے، شہادتیں پیش نہ کرتے، تو آج انقلاب کو اور ایران کو یہ عظمت نصیب نہ ہوتی۔ آج بھی وہ ایران شاہ کے دور کی طرح ذلیل رہتا، آج کے ایرانی بھی شاہ کے دور کی طرح ذلیل رہتے۔ یہ عظمت ان شہداء کے نتیجے میں ہے، یہ عظمت ان جوانوں نے عطا کی ہے، ان کے خون نے عطا کی ہے، ان کی شہادت نے عطا کی۔ اسی طرح آج بھی توجہ کرے تشیع کے بارے میں سب سے بڑا نمونہ خود اپنا مکتب ہے، مکتب تشیع ہے۔ مکتب تشیع کی تاریخ پڑھے انسان ڈر جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ خوفناک تاریخ ہے کہ ہر زمانے کے حکمران نے تشیع کے ساتھ کیا کیا۔ مکتب تشیع کے لیے ظلم ہی ظلم رہا ہے، کبھی شیعوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا ہے۔ بیرونی دشمن کی طرف سے اتنا ظلم
اور ہر دور کے اندر کربلا سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر شیعوں کے اندر بھی غدار رہے ہیں، بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن۔ بیرونی دشمن سے بھی زیادہ اندرونی دشمن خطرناک ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی مثلا آج کے دور میں جو CIA کا لشکر ہے، تکفیری لشکر، ناصبی لشکر، اس سے زیادہ خطرناک آج تشیع کے اندر MI6 کا غالی اور نصیری لشکر ہے۔ تشیع کو اتنا نقصان CIA کا ناصبی اور تکفیری لشکر نہیں پہنچاتا جتنا نقصان یہ نصیری اور MI6 والا لشکر پہنچاتا ہے۔ تشیع کو اس نے کھوکھلا کر دیا۔ پھر بھی آج تک تشیع زندہ ہے، نہ فقط زندہ ہے بلکہ آج پوری دنیا کے اندر عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ زندہ ہے۔ تشیع کی ایک عظمت ہے، تشیع کا ایک مقام ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود کس طرح تشیع آج دنیا کے اندر یہ مقام پیدا کر چکا ہے؟ یہ مقام شہداء کے نتیجے میں ہے۔ شہداء کربلا سے لے کر آج کے زمانے کے شہداء پاکستان کے اندر اگر آج اس قدر تفرقہ اختلاف کے باوجود، اندرونی اختلافات اور انتشارات کے باوجود آج اگر شیعہ قوم کی پاکستان کے اندر کچھ عزت ہے تو یہ عزت شہید عارف حسین الحسینی جیسے شہداء کے نتیجے میں ہے، شہداء فقہ جعفریہ کے نتیجے میں ہے یہ عظمت۔ وگرنہ جو آج جو لوگ جنہوں نے زمام سنبھالا ہوا اس قوم کا، انہوں نے تو تشیع کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ خون شہداء ہے جس نے آج بھی تشیع کو زندہ رکھا ہے۔ بس شہادت کے اندر یہ اثر ہے، شہادت حسینی اقدار میں سے سب سے اہم ترین قدر ہے، اور اقدار ان صفات کو، خصوصیات کو کہا جاتا ہے جو انسان کی منزلت، انسان کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہے۔ اور شہادت وہ قدر ہے کہ جو انسان کی بھی قدر و قیمت بڑھا دیتی ہے، اور اس شہید کے جانے کے بعد، اس کی شہادت کے بعد اس مردہ معاشرے کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ اور آج اسلام جو زندہ ہے یہ شہداء کربلا کے خون کے نتیجے میں، وگرنہ یزید نے کب کا اسلام کو نابود کر دیا تھا۔ درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ بس آج شہداء کی عظمت کا تذکرہ ہوا، شہداء کربلا کی عظمت کا تذکرہ ہوا، تو شہداء کربلا میں سے آج ان دو ننھے معصوم شہزادوں کے تذکرہ کروں گا کہ جو کربلا میں اور کربلا میں شہادت کے بعد اتنے مظلوم تھے کہ ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کا کوئی وارث نہ ہو تو ان کے اوپر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ دو معصوم بچے اون و محمد، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے پیچھے ان کی ماں تھی، زندہ تھی، لیکن روئی نہیں۔ بی بی زینب جب مدینہ سے مولا حسین کے ساتھ نکلی تو اون و محمد کو ان کے والد عبداللہ بن جعفر کے ساتھ چھوڑ کے آئی تھی۔ امام علیہ السلام مکہ سے جب نکلے، ایک منزل پر امام نے قیام کیا، اسی دوران دیکھا کہ چند لوگ، چند گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ مولا عباس استقبال کے لیے جاتے ہیں، دیکھا کہ بہنوئی ہیں، عبداللہ ابن جعفر لے کر آتے ہیں۔ مصائب طولانی ہے لہذا میں نہایت اختصار کے ساتھ گزرتا ہوں ان سے۔ عبداللہ ابن جعفر مولا حسین کے خیمے میں آتے ہیں اور مختصراً مولا سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں نے زینب سے ملنا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر مولا سے رخصت ہو کر اس خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں پر بی بی زینب منتظر تھی۔ داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ سلام کا جواب دیتی ہے،
وعلیکم السلام یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد آپ پر بھی سلام۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ ابن جعفر کچھ کہتے، بیوی کہتی ہے اے عبداللہ ابن جعفر، اگر مجھے لینے آئے ہو تو آپ مجھے لے جا سکتے ہو، کیونکہ آپ کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے، لیکن یاد رکھنا کہ میں زندہ تو نہیں آ سکوں گی، میں بیہ سے دور نہیں رہ سکتی، بیہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں اے علی کی بیٹی، اے شہزادی، میرے اوقات کہاں کہ میں آپ کو روکوں، میں تو صرف آپ کے جد رسول اللہ کی ایک سنت پر عمل کرنے آیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی سفر پر نکلو تو صدقہ نکالا کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پرخطر سفر ہے، لہٰذا اس سفر میں میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر آیا ہوں، اور محمد کو لے کر آیا ہوں۔ چھوٹے بیٹے کو آگے کر کے فرماتے ہیں اس بیٹے کو اگر کوئی خطرہ پیش آ جائے تو مولا حسین پر میری طرف سے قربان کرنا اور دوسرے کو اپنے طرف سے قربان کرنا۔ عزادارو، اون محمد قربانی بن کر آئے۔ اب شب عاشور ہے، ہر خیمے کے اندر ہر خاتون اپنے شہید کو تیار کرتی ہے، آخری دیدار کرتی ہے کہ کل میدان میں جانا ہے، مقتل میں جانا ہے۔ مولا حسین چکر لگاتے لگاتے بی بی زینب کے اس خیمے کے قریب جب آتے ہیں تو بی بی زینب کی آواز سنتے ہیں، دونوں بچوں کے زلفوں پر کنگھی کرتے ہوئے کہتی ہے اے میرے بچوں، آپ حیدر کرار کے نواسے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو، یاد رکھو۔ کل آپ نے میدان میں جا کر اپنی زبان سے یہ نہیں کہنا کہ ہم جعفر طیار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں اور حیدر کرار کے نواسے ہیں، بلکہ آپ نے اپنی جنگ سے ثابت کرنا ہے کہ آپ حیدر کرار کے پوتے اور جعفر طیار کے نواسے ہو۔ عجیب وصیتیں کر دیا زادارو۔ بی بی فرماتی ہے بچوں، یاد رکھنا کل آپ نے جنگ لڑتے لڑتے نہر القمہ کی طرف نہیں جانا، اگر پہنچ بھی گئے تو یاد رکھنا جب تک اصغر پیاسا، جب تک حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے آپ نے پانی ہرگز نہیں پینا۔ مختصر کروں عزادارو، روز عاشور جب اجازت ملتی ہے دونوں شیر عزادارو حملہ آور ہوتے ہیں، ایک تو ایک بچہ نینوا کی طرف اور ایک میمنہ کی طرف حملہ کرتا ہے عزادارو۔ لڑتے لڑتے عزادارو ایک جوان عزادارو بی بی کا ایک بیٹا نہر القمہ کی طرف جانے لگتا ہے، جیسے ہی نہر القمہ کی طرف جانے لگتا ہے دوسرا بھائی آواز دیتا ہے بھیا یاد رکھنا ماں نے منع کیا ہے پانی پینے سے۔ عزادارو دونوں بچوں کے لاشیں لائے جاتے ہیں، مولا حسین اور مولا ابوالفضل عباس لاشیں لے کر آتے ہیں۔ جب بھی لاشیں لائے جاتے تھے بی بی زینب سب سے آگے آتی تھی، لیکن عزادارو اول محمد کے لاشیں تو آ چکے لیکن بی بی زینب نظر نہیں آ رہی۔ بیوی کو جب خبر ملتی ہے کہ آپ کے بچوں کے لاشیں گنج شہدا پہنچائے گئے، آؤ زیارت کرو۔ عزادارو بعد میں خاتم میں لکھا گیا بی بی زینب نے فرمایا میں نے جو قربانی راہ خدا میں پیش کی ہے، میں نے اپنے بیٹوں کو اپنے بھیا کے اوپر صدقہ کیا ہے، اور جو راہ خدا میں نکالے جائے اسے واپس نہیں کرتے۔
بعض مقاتل میں یوں ہے عزادارو، بی بی زینب آتی ہے، آ کر اپنے دونوں بچوں کے درمیان بیٹھتی ہے، ایک ہاتھ ان کے سینے پر، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر، اور عزادارو زمین پر پیشانی رکھ کر بی بی فرماتی ہے ربنا تقبل منی، اے پروردگار مجھ سے یہ قربانی قبول کرنا۔ عزادارو زینب نہیں روئی، اپنے بچوں پر نہیں روئی، کوفہ میں نہیں روئی، شام میں بھی نہیں روئی۔ شام کی عورتوں نے کہا کہ آیا ان دو بچوں کے کوئی وارث نہیں؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ان کو کوئی لینے والا نہیں، ان پر کوئی رونے والا نہیں۔ عزادارو ماں زینب نہیں روئی بچوں پر، حتیٰ کہ عزادارو ایک وقت آیا کہ بی بی زینب اسارت کے بعد اب مدینہ آئی، اپنے گھر میں جب داخل ہو گئی، گھر کا دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولتے ہی عزادارو بی بی زینب کی نگاہیں جب اون محمد کے حجروں پر پڑتی ہے، عزادارو آخر بی بی زینب بھی ایک ماں تھی۔ عزادارو ابھی تک بہت برداشت کیا، بی بی زینب بے برداشت ہوتی ہے، ضبط کرتے کرتے عزادارو بی بی فریاد کر کے روتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کرنا میرے شہزادو، میں اکبر پر ماتم کرتی رہی، میں بھیا حسین پر ماتم کرتی رہی، مجھے معاف کرنا، میں آپ پر ماتم نہ کر سکی۔